بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ASK وائس ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم عقیدہ توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ اس بات کو زبان سے اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لاثانی اور افعال میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی کی نہیں۔ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ نفع اور نقصان، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، غرض تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں کامل ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے جو کہ دیگر عقائد کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22۔ اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کا نظم و ضبط، اس کی ترتیب، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی واضح طور پر توحید بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 46 میں، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے، جن میں سے چند ایک قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک مانا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 4، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں۔ نمبر 5، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔
नंबर 6, अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कल किया जाए। जब कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होकर सच्चे दिल से अक़ीदा तौहीद का इकरार करता है और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी में काबिल ज़िक्र असरात मुरतब होते हैं। अक़ीदा तौहीद इंसान को इज़्ज़त नफ्स अता करता है, यानी मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। अक़ीदा तौहीद इंसान में आजिज़ी पैदा करता है, क्योंकि इससे यकीन होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखने से बहादुरी और शुजाअत जैसे औसाफ पैदा होते हैं। इंसान को क़ल्बी इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता है। ये अक़ीदा इंसान को नेकी की राह पर चलाता है और बुराई से बचाता है। इंसान में सब्र और शुक्र जैसे औसाफ पैदा हो जाते हैं। इंसान तकवा और गुनाहों से बचने की कोशिश भी करता है। अक़ीदा तौहीद का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला को हकीकी खालिक और मालिक माना जाए और इस बात पर पुख्ता ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। वो हमें देखता है, सुनता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। हमें चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत करें, उसी के अहकामात को मानें और अपनी ज़िंदगी गुजारें और अक़ीदा तौहीद के तकाज़े पूरे करें ताकि दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगे तो अहकाम इलाही पर अमल करना नहायत आसान हो जाएगा। शिर्क से बच जाएंगे। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा और हर मामले में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल होगी। जज़ाकल्लाहु। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।